میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کے خدمت میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ایک واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اعلیٰ اور اخلاق عظیمہ کا پتہ چلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جب نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ کے حکم سے لوگوں کو بتایا، اے لوگوں میں نبی بن چکا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو جو دوست تھے وہ دشمن بن گئے۔ دشمنوں میں ایک بہت بڑا دشمن ابو جہل بھی ہے، نبی کا بہت بڑا دشمن۔ اس ابو جہل نے ایک مرتبہ نبی کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے ارادے سے ایک سازش رچی۔ وہ سازش یہ ہے، ابو جہل نے اپنے گھر کے آنگن میں ایک بہت بڑا کنواں کھودا اور اس کے اوپر معمولی لکڑیاں ڈال کر مٹی ڈال دیا۔ اگر کوئی ایک قدم رکھے تو لکڑی ٹوٹ جائے گی اور آدمی کنویں میں گر جائے گا۔ اس انداز سے بنا کر کنواں تیار کیا اور لوگوں میں غلط خبر مشہور کر دیا کہ ابو جہل بیمار ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بڑے پیارے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت کے لیے، اگر دوست بھی بیمار ہو تو عیادت کے لیے جاتے تھے، دشمن بھی بیمار ہو تو عیادت کے لیے جاتے تھے، مسلمان بھی بیمار ہو تو عیادت کے لیے جاتے تھے، یہودی بھی بیمار ہو تو عیادت کے لیے جاتے تھے، اپنے بیمار ہو تو بھی عیادت کے لیے جاتے تھے، اور پرائے بیمار ہو تو بھی عیادت کے لیے جاتے تھے۔ ابو جہل کو یہ بات پکی معلوم تھی، اب جب میری قبر اللہ کے نبی کے خدمت میں پہنچے گی کہ ابو جہل بیمار ہے، کہ محمد میرے گھر کو میری عیادت کے لیے آئیں گے اور میں جو کنواں بنایا ہوں وہاں آئیں گے اور قدم رکھیں گے، جیسے ہی قدم رکھیں گے تو کنویں میں گر جائیں گے اور میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی خبر پہنچتی ہے ابو جہل بیمار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے نکلتے ہیں۔ نبی کے اخلاق دیکھیے، نبی کو دیوانہ کہنے والا، نبی کو مجنون کہنے والا، نبی کو پاگل کہنے والا، نبی کو پتھروں سے مارنے والا، ایسا آدمی بھی بیمار ہوتا ہے، میرے نبی اس کی عیادت کے لیے پہنچتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے جا رہے ہیں، ابو جہل کے گھر کے قریب میں پہنچے، حضرت جبرائیل آئے، عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام سنایا ہے، آپ ابو جہل کے گھر کو نہ جائے، اس نے اپنے گھر کے سامنے ایک کنواں کھود کر آپ کو گرانے کی سازش رچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کا پیغام سن کر ابو جہل کے گھر کے قریب جانے والے نبی واپس لوٹے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، ابو جہل کو پتا چلا کہ میرے گھر کے قریب آئے تھے محمد اور واپس جا رہے ہیں۔ ابو جہل اپنے گھر سے دوڑا ہوا آیا اور جس کنویں کو نبی کو گرانے کے لیے بنایا تھا اسی کنویں میں قدم رکھا اور کنویں کے اندر گر گیا، اور چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لوگوں مجھے بچا لو۔ اس کے دوست، اس کے احباب، اس کے رشتہ دار آ کر کنویں سے نکالنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آدمی رسی ڈال کر نکالنا چاہتا ہے، نکالنے کو کسی کے ہاتھ سے نہیں ہو رہا ہے۔ آخر میں ابو جہل کہتا ہے لوگوں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اپنے ہاتھ سے نہیں نکالیں گے یہ میں یہاں سے اٹھنے والا نہیں۔
یہ کسی کی بس کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا گیا ابو جہل یہ کہہ رہا ہے وہ کنویں میں گرا ہوا ہے، جب تک آپ جا کر نہیں اٹھائیں گے اسے کوئی اٹھانے کی طاقت و ہمت نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے گھر جاتے ہیں اور رسی لیتے ہیں، کنویں میں ڈالتے ہیں، ابو جہل اسے پکڑ لیتا ہے، اللہ کے نبی اطمینان سے اکیلے کھینچ کر اسے باہر نکال لیتے ہیں۔ یہ ہے میرے نبی کے اخلاق۔ میرے نبی کے اخلاق کے بارے میں قرآن کریم 29واں پارہ سورہ قلم پہلا رکوع آیت نمبر 4 میں اللہ کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ آج بھی مجھے بھی اور آپ کو بھی ساری امت مسلمہ کو نبی کے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے اخلاق بگڑ گئے، آج ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو چھوڑ دیے، اس لیے دنیا والے ہماری قدر کرنا چھوڑ دیے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کو اپناؤ، اخلاق کو اپناؤ، دیکھ لینا کہ دنیا تمہارے قدم چومنے کو تیار ہے۔ آئیے اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ساری امت مسلمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔